बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज की जो हक सच बात आदिल राजा के साथ में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। खुश आमदीद वैसे किस दिल से बंदा करे। हक सच बात तो ये है हक सच बात तो ये है कि पाकिस्तानी कौम इस वक्त जो है वो लगता इस तरह है, बज़ाहिर ये नजर इसी तरह आता है कि हालात से मजबूर होके या तो मार खा चुकी है, या अगर हक सच बात की जाए तो बदकिस्मती पाकिस्तानी कौम की ये है कि पाकिस्तानी कौम का जो एक 70% के करीब आबादी जो है वो पंजाब से उसका ताल्लुक है। और अगर उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा या सिंध का जिक्र करें या बलूचिस्तान कोयटा का भी आप जिक्र करें, तो जो आपकी जो एलीट क्लास है या जो लीडरशिप क्लास है या जो लीडिंग क्लास है या जो साहिब हैसियत लोग हैं, वो पंजाब के साथ ही उनका जरिया माश जो है वो जुड़ा हुआ है। चाहे वो कराची के बड़े बिजनेसमैन हैं तो उनको सिक्योरिटी चाहिए, पंजाब की पुलिस की तरह जो इस वक्त आर्मी को उन्होंने बना दिया है, पंजाब पाकिस्तान आर्मी को पंजाब पुलिस ही तकरीबन बना दिया गया है। ISI की उनको सिक्योरिटी चाहिए, उनको रेंजर्स की सिक्योरिटी चाहिए, वो भी फौज के ऑफिसर्स ही वहां पे गए हुए हैं, जाहिर बात है। हक सच बात तो ये है हक सच बात तो ये है कि पाकिस्तान को एक राजवाड़े के तौर के ऊपर चलाया जा रहा है। हक सच बात तो ये है कि पाकिस्तान की जो कौम अफराद है, कौम है, वो डरा दिया गया, धमका दिया गया। हक सच बात तो यह है कि 25 करोड़ लोगों में से 15,000 को बंद करके और 15,000 के साथ उन पे मुकदमे बना के उनसे ज्यादतियां करके 25 करोड़ में से 30,000 लोगों को जो है उनका मुकाबला करके बाकी सबको खामोश करा दिया गया है। हक सच बात तो यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों में भी जो सो कॉल्ड लीडरशिप है, ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं, सो लीडरशिप, उनको मसलहत के तहत वो कह लें या उनको ये कहानी उनके कानों में डाल दी गई है और वो हर दूसरे शख्स के कान के अंदर यही बात करें। वैसे तो लीडरशिप, सो कॉल्ड लीडरशिप, कि ये 2-2.5 साल तो आप कहीं भी यही निजाम रहेगा, कोई कहीं नहीं जाएगा, इसलिए खामोशी से रहो। आदिल राजा जैसे सरपरों की बात मत सुनो, वो तो उनका जो है झगड़ा कोई और झगड़ा है, वो तो सारी किश्तियां अपनी जला चुके हैं। इस तरह की बातचीत की जाती है। हालांकि अल्लाह मेरा गवाह है कि मेरा तो सब कुछ पाकिस्तान में है। मैं तो पाकिस्तान से बाहर महज एक मुसाफिर हूँ और अपने बहन भाइयों की, आप लोगों की मदद की वजह से जो है जो भी कर रहा हूँ सो कर रहा हूँ, और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से और आपके चाहने की वजह से खड़ा हुआ हूँ और हक सच बात कर रहा हूँ और हक सच बात इंशाअल्लाह बशर्ते जिंदगी करता रहूंगा। ये मत समझे कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। हक सच बात तो ये है कि मेरे ऊपर भी शदीद तरीन प्रेशर है कि अगर सबने कॉम्प्रोमाइज कर ही लिया है तो तुम्हें कौन सा कीड़ा काट रहा है, तुम भी कर ही जाओ, कौम खड़ी नहीं होती। हक सच बात तो ये है कि कौम ताने देती है आदिल राजा को कि खामोश मुजाहिद नहीं गए, हम तो GHQ के दरवाजे पे भी गए थे। हमने आपको कहा था कि आप धरना दें, जाके धरना होगा या मरना होगा। आपको कहा था धरना दें या घर बैठे बैठे मर जाएं, यही नारे का मतलब है, धरना होगा या मरना होगा। अब हमने आपको कहा कि धरना दें, जाके पुरअमन धरना होता है, 2014 में भी हमने दिया था, पार्लियामेंट हाउस के सामने दिया था हमने, और यहाँ पे फुल सपोर्ट के साथ हैसियत सर्विंग आर्मी ऑफिसर उस धरने में तकरीबन 90 दिन शिरकत की और पूरी फौज में वावा होती थी। हम अपनी मर्जी से जाते थे, किसी के ऑर्डर पर नहीं जाते थे। हम 5-6 ऑफिसर्स जाते थे, रोज रिपोर्ट देते थे, फेसबुक पे तस्वीरें चढ़ाते थे और आज तक वो तस्वीरें मौजूद हैं और वावा होती थी पूरी फौज के अंदर। जी, हक सच बात तो ये है कि वही धरना जो है वो अगर 25 करोड़ में से 10 लाख लोग भी आके पुरअमन धरना दे देते GHQ के बाहर, तो फिर अंदर से अगर कोई ना बोलता तो जो बेगैरत चोर की सजा वो उनकी सजा। लेकिन उस तरह हुआ नहीं, गिनती के चंद लोग आए, ज्यादा लोग आए नहीं। अब अंदर वालों से गिला अगर किया जाए तो आप कर लें गिला। हक सच बात तो यह है कि वो भी नौकरी कर रहे हैं। हक सच बात तो यह है कि उनके बीवी बच्चे भी हैं। हक सच बात तो यह है कि वो भी सिर्फ और सिर्फ जो है, हक सच बात है कि हजारों की तादाद में अफसरान पाक फौज के जो है वो रिजाइन दे रहे हैं। हक सच बात तो यह है कि जिसको मौका पाकिस्तान में, चाहे वो फौजी अफसर है, चाहे वो एयरफोर्स या नेवी अफसर है, चाहे वो सिविलियन है, ज्यादातर सिविलियन है, अगर वो इस काबिल है कि वो पाकिस्तान से बाहर जो है वो हिजरत कर सकता है तो लोग हिजरत कर रहे हैं। पाकिस्तान में लोगों को मुस्तकबिल नजर नहीं आता। हक सच बात तो यह है कि चोर डाकू डकैतों की हुकूमत है। हक सच बात तो यह है कि इस वक्त बाकायदा तौर के ऊपर
پاکستان کے اندر جو ہے وہ سانس لینے تک کی اجازت جو ہے وہ آزاد سانس لینے کی اجازت نہیں. یہ حق سچ بات ہے. حق سچ بات کے اوپر ہی اگر آپ نے بات کرنی ہے تو حق سچ بات تو یہ ہے کہ جو شخص اگر صرف ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر بھی اب اگر بات کرتا ہے, اگر ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر بھی للکارتا ہے فیشزم کو, فسطائیت کو, تو اس کو راتوں رات اٹھا کے یہ لوگ لے جاتے ہیں, اور یہی حق سچ بات ہے. حق سچ بات کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو حق سچ بات تو یہ ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ ایوب خان کے دور سے آج دن تک محکوم ہی چلی آ رہی ہے. حق سچ بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی بولے تو وہ زندہ کو میں پھینک دیا جاتا ہے, اور تازہ ترین مثال جو ہے وہ ہماری جو خالد جمیل صاحب ہے ان کی ہے. خالد جمیل صاحب نے کیا کہا تھا, حق سچ بات کی تھی نا, تو حق سچ بات اگر آپ پاکستان میں کریں تو آپ اٹھا کے جیل میں پھینک دیے جائیں گے. حق سچ بات تو یہ ہے کہ پورے پاکستان کو پتا ہے کہ ایف آئی اے کس کے احکامات کے اوپر چھاپے مارتی ہے اور کس کے احکامات کے اوپر مقدمے بنتے ہیں. حق سچ بات یہ ہے کہ جونیئر جوڈیشری تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے آئی ایس آئی نے, انٹرنل ونگ نے. حق سچ بات تو یہ ہے کہ اس وقت فوج کے اندر ایک بڑا شدید جھگڑا جاری ہے جرنیلوں کے اوپر نواز شریف کو لے کے, اور نواز شریف کے اوپر اگر صلح ہو جاتی ہے تو ہو جاتی ہے, نہیں تو ایک جھگڑا نواز شریف پہ ہی ہے. باقی سب حق سچ بات یہ ہے کہ مل بانٹ کے کھا رہے ہیں, کسی کو کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے. حق سچ بات یہ ہے کہ سیاسی استحکام کے بغیر جمہوری استحکام نہیں آ سکتا, اور اسی وجہ سے اگر کوئی مسئلہ ہے پنڈی والوں کو تو وہ معاشی استحکام کا ہے. معاشی استحکام نہیں آ رہا ہے, سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام ممکن نہیں ہے, اور اس لیے ایک آرٹیفیشل جو ہے وہ معاشی استحکام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیونکہ ایوب خان کو سیٹوں اور سینٹوں مل گیا تھا, جس کو نہیں پتا وہ تھوڑا بہت پڑھ لے, پاکستان سٹڈیز پڑھ لے, آپ کو پتا چل جائے گا کیا تھا وہ. حق سچ بات تو یہ ہے کہ ضیاء الحق کو جو ہے وہ وار اگینسٹ کمیونزم یا مل گئی تھی, یا کولڈ وار مل گئی تھی جو کہ لڑی جا رہی تھی باقاعدہ طور کے اوپر افغانستان کے اندر کولڈ وار مل گئی تھی. حق سچ بات تو یہ ہے کہ مشرف صاحب کو 9/11 مل گیا تھا, اور حق سچ بات تو یہ ہے کہ عاصم منیر کو یوکرین کی جنگ مل گئی ہے جہاں پہ وہ اسلحہ پرووائڈ کر رہا ہے, اور اس کے عوض اس وقت تمام مغربی طاقتوں نے جو ان کے اصل باپ ہیں انہوں نے آنکھیں اپنی بند کی ہوئی ہیں. یہ حق سچ بات ہے. اور حق سچ بات تو یہ ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ ان کو آزادی سلب کی جا رہی ہے, ان کی چادر اور چار دیواری جو ہے اس کا پردہ چاک کیا جا رہا ہے, ان کی گربان پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے, ان کو جو ہے وہ محکوم رکھا گیا ہے, ان کو بلڈی سیولین سمجھا جا رہا ہے. لیکن حق سچ بات یہ ہے کہ وہ بلڈی سیولین بن کے رہنے کے لیے تیار ہیں. حق سچ بات یہ ہے کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے جب تک معاملات آگے چلتے رہیں, ان کے گھر کے اندر تک بات نہ پہنچے, ان کو کسی اور کی ماں بیٹی بہن کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ایک کہانی ہے جس کو وہ مزے لے کے سنتے ضرور ہیں, لیکن اس سے آگے وہ کچھ نہیں کرتے, نہ وہ آواز اٹھاتے ہیں نہ وہ اپنے پیاروں کو کہتے ہیں. حق سچ بات یہ ہے کہ کسی بھی قوم کی مائیں, نیپولین نے کہا تھا تم مجھے مائیں لا دو میں تمہیں قوم تیار کر کے دے دوں گا, میں تمہیں فاتح عالم فوج تیار کر کے دے دوں گا. حق سچ بات یہ ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو جو ہے وہ روکتی ہیں کہ چپ کر کے گھر میں بیٹھ جا, کبوتر بن جا, آنکھیں بند کر کے. ہر کوئی سمجھتا یہ ہے کہ اس طرح بلی اس کو نہیں کھائے گی, لیکن آخر کب تک نہیں کھائے گی یہ سوچنے کی ضرورت ہے, کیونکہ کہیں غلطی سے کوئی کچھ کر بیٹھے تو آپ کی عزت نفس جو ہے وہ تار تار کر دی جاتی ہے. مطلب اس وقت کھلے عام لوگوں کی سڑکوں کے اوپر پتلونیں کھینچی جا رہی ہیں پولیس کے ذریعے, اور پولیس سے تمام 2 نمبر کام آئی ایس آئی انٹرنل ونگ کراتا ہے. حق سچ بات تو یہ ہے, تو پولیس پھر کیوں کسی کی پرواہ کرے گی ایک بلڈی سیولین کی. اور حق سچ بات یہ ہے کہ یہ حق سچ بات سننے کے بعد بھی آپ کے کان کے اوپر جو پاکستان میں لوگ بیٹھے ہیں وہ شاید تھوڑی دیر کے لیے سوچیں ضرور, لیکن اتنی زیادہ جو نہیں ریگنی خاص طور کے اوپر پنجاب کے اندر, کیونکہ حق سچ بات یہ ہے کہ بے غیرت لوگ جو ہیں وہ ہمارے اندر ہی موجود ہیں, ہمارے اپنے دوستوں میں, ہمارے رشتہ داروں میں بیٹھے ہیں, جو انتہائی بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے واٹس ایپ گروپس وغیرہ کے اوپر یا دائیں بائیں آپ کو پروپیگنڈا مٹیریل جو ہے وہ پٹواری پارٹی کا بھیجتے رہتے ہیں, اور اتنی بے شرمی سے بھیجتے ہیں,
اور پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، یہ ایسے مت سمجھے کہ آپ وہ بڑے بیوقوف جاہل لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن ازلی طور کے اوپر ضدی لوگ ہیں، ازلی طور کے اوپر کم ذہن نہیں ہے، ذہین لوگ ہیں، لیکن ضدی ہے، گھمنڈی ہے، بے شرم ہے، اور انا کے چکر، انا پرست ہیں۔ شروع میں آپ نے ان کو جو ہے ان کی انا ڈیمیج کر دی، تو اب اپنی انا کے پیچھے وہ چوروں کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب سچ بات تو یہ ہے کہ ڈھیری حسن آباد کا عاصم منیر چیف آف آرمی سٹاف بننے کے بعد بھی احساس کمتری کا شکار ہے، لیکن ادارہ اتنا مضبوط ضرور ہے کہ ادارے نے چیف آف آرمی سٹاف کر کے، عاصم منیر کر کے نہیں، چیف آف آرمی سٹاف کر کے اس کو سنبھالا دیا ہوا ہے، اور جب تک دیا ہوا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑنا، اور معاملہ صرف اور صرف نواز شریف کے اوپر آ کے پھنسا ہوا ہے۔ اگر ضد اس نے زیادہ کی ڈھیری حسن آباد والے نے، تو اس کا علاج بھی ہو جائے گا، اس کا علاج بھی اندر ادارے کو کرنا آتا ہے، لیکن ادارہ پھر بھی چھایا رہے گا، اور اس کے بعد جو آئے گا اس کی بھی حق سچ بات یہ ہے کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ انصاف کرے گا۔ حق سچ بات تو یہ ہے کہ پاکستانیوں نے 75 سال میں اپنے اوپر اختیار جو ہے وہ اپنی فوج کو دیا اور اس سے محبت کی۔ حق سچ بات تو یہ ہے اسی فوج کے جرنیل جب جرنیل بن جاتے ہیں تو وہ اپنی فوج کے اپنے ساتھیوں سے بھی فاصلہ رکھ لیتے ہیں، اور اپنی قوم سے بھی فاصلہ رکھ لیتے ہیں، اور صرف اپنی شاہانہ ریٹائرمنٹ کے بعد زندگی اور ریٹائرمنٹ کے بعد عہدے کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور حق سچ بات یہ بھی ہے کہ ہماری فوج نے، پاک فوج نے پنجاب پولیس بننے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ حق سچ بات یہ ہے کہ یہ قوم اب اختیار تو مجبوری سے دے بیٹھی ہے، اور چھین تو سکتی نہیں ہے، کیونکہ اگر کوشش کرتی ہے چھیننے کی تو آگے سے گولی چلتی ہے، آگے سے 9 مئی جیسے فالس فلیگ آپریشن ہوتے ہیں، فالس فلیگ آپریشن ہوتے ہیں۔ خود ایم آئی کا سروے سیکشن 9 مئی کرواتا ہے، 9 مئی کروا کے اپنے ہی بندوں کو چکواتا ہے، اس کے بعد اپنے ہی لوگوں کے خلاف مقدمے چلاتا ہے فوجی عدالتوں کے اندر۔ حق سچ بات تو یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی قوم خاموش تماشائی بنی رہتی ہے۔ حق سچ بات تو یہ ہے کہ یوکرین جنگ کی وجہ سے مغربی طاقتیں بھی انہی ہماری پاکستان کی جو فوجی ہنتا ہے یا جنتا ہے یا جرنیلی ٹولہ ہے اس کا ساتھ دے رہی ہیں۔ حق سچ بات یہ ہے کہ حق سچ بات کرنے والے صرف گنتی کے چند لوگ رہ گئے ہیں۔ حق سچ بات یہ ہے کہ جماعت جو ہے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اور یہاں پہ آستین کے سانپ بھی ہیں بے تحاشا بھرے ہوئے، بے تحاشا بھرے ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں اشارے کنارے پہ گفتگو کرنے پہ لوگوں کو آگ لگ جاتی ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ ذہنی طور کے اوپر اندھے ہو چکے ہیں۔ ہمیں جو امید کی کرن دکھاتا ہے ہمیں لگتا ہے وہی چراغ ہے، حالانکہ وہ آگ ہے جو ہمیں جلا کے راکھ کر رہی ہے، ہمارے نظریاتی اساس کو جلا کے راکھ کر رہی ہے۔ حق سچ بات تو یہ ہے کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مگر مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، میں عادل راجہ حق سچ بات کرتا رہوں گا۔ یہی حق سچ بات ہے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔